شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ اپنے وطن کا وفادار تھا، جس دھرتی سے اس کا تعلق تھا اس سے وہ وفادار تھا اور اس کی وفاداری وہیں بنتی تھی۔ ویلکم بیک ٹو فادر ریئیکشن۔ آج ہم ایک ویڈیو کے اوپر ریئیکشن دینے والے، اس کا ٹائٹل ہے وائی پاکستان از اپسیٹ ود انڈیا بنگلہ دیش ٹریڈ ایگریمنٹ۔ اب ہم اس ویڈیو کے اوپر ریئیکشن دینے والے اور یہ پوری رپورٹ ہے کہ پاکستان کیوں اپسیٹ ہے، بنگلہ دیش اور انڈیا نے جو ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے اس کے اوپر پاکستان کیوں اپسیٹ ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت۔ دوستو، اس وقت بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ بھارت کے دورے پر ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 7 بڑے اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں۔ 17 بلین ڈالر 17 بلین ڈالر کی بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ میں اب ٹریڈ میں اضافہ ہوگا۔ وہیں دوسری طرف پاکستان کے حالات بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ بات ہے 1971 کی، جب بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا اور وہ پاکستان سے الگ ہوا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ بنگلہ دیش نے بہت ترقی کی ہے، اتنی ترقی کی ہے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے پاکستان میں سیلاب آنے کے بعد اسی شیخ مجیب الرحمان، جس کو 1971 میں غدار کہا گیا، اسی کی بیٹی شیخ حسینہ نے بھٹو کے نواسے، ہاں جی، محب وطن بھٹو کے نواسے کو امداد دی، خیرات دی۔ تو وقت کیسے اپنے حالات بدلتا ہے، اس کا پہیہ کس طرح سے آگے چلتا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ غدار کی بیٹی ایک محب وطن کے نواسے کو خیرات دے رہی ہے۔ اب یہ حالات ہو گئے ہیں پاکستان کے۔ تو بھارت اور بنگلہ دیش اور بھارت اور پاکستان کے حوالے سے آج پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد باشانی صاحب نے۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے باشانی صاحب۔ تھینک یو جناب۔ کتنی اہم ہے شیخ حسینہ کی بھارت کی یہ جو وزٹ، جس میں نے کہا کہ 7 ٹریڈ اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، 17 بلین ڈالرز کی ٹریڈ میں اضافہ ہوگا۔ کیسے دیکھتے ہیں بشانی صاحب آپ اس خبر کو، اور خاص طور پہ اس کو پاکستان کے چشمے سے دیکھیں؟ میں تو اس کو بنگلہ دیش نہ مان کے ایک بار کے لیے اگر یہ کہوں، یہ ایسٹ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، ویسٹ کو کیا آگ لگ گئی ہے، وہاں پہ حالات رکے ہوئے کیوں ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو ہے نا، یہ جو بھی ایگزامپل ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، یہ ایک بہت بڑا عبرتناک قسم کا میسج ہے۔ پہلی بات یہ ہے نا، یہ جو آپ نے کہا کہ غدار کی بیٹی اور محب وطن کا نواسا، تو وہ تو آپ یہ دیکھیں کہ سنس 1971 دنیا بہت بدل چکی ہے۔ نہ تو وہ لوگ رہے جنہوں نے شیخ مجیب کو غدار قرار دیا تھا، اور نہ وہ لوگ رہے جو بھٹو کو محب وطن، بلکہ بھٹو خود ہی اپنے آپ کو محب وطن قرار دیتے تھے اس قضیے میں۔ لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سوچ ابھی تک بالکل اسی شکل میں موجود ہے۔ یعنی وہ لوگ نہیں رہے جب ہسٹری نے ایک نیا چیپٹر پلٹ دیا، اور 30 سے 70 سے جو ہے وہ 30 سال اور پھر 20 سال، یعنی نصف صدی ایگزیکٹلی، جس کو ہم محاورتاً یوز کرتے ہیں، ہاف اے سینچری کا عرصہ گزر گیا، تو پھر جو ہے اس چیپٹر کو کلوز ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ جو ہیٹ ہے نا، ہیٹڈ اور نفرت، وہ پاکستان کی گٹی میں اور جڑوں میں اتنی مضبوطی سے اپنی جگہ بنا چکی ہے کہ دوسری تیسری نسل بھی اس سے جان چھڑانا بھی چاہے تو نہیں چھڑا سکتی۔ یہ جو آپ نے تبصرہ کیا، یہ پاکستان کے اخبارات میں کوٹ ہوا، اردو نیوز پیپر میں، اسی طریقے سے کہ جناب غدار کی بیٹی سے جو ہے وہ آپ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ ایک جگہ پہ میں نے سوشل میڈیا پہ یہ بہت زیادہ گردش کرتے ہوئے یہ میسج دیکھا کہ بنگلہ دیش نے کنگلہ دیش کی مدد کے لیے پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر دے دیے۔ یعنی ایک طرف بنگلہ دیش ہے، دوسری طرف کنگلہ دیش ہے۔ یہ پاکستانیوں کی طرف سے بات کر رہا ہوں، جنہوں نے اپنے ملک کا نام ہی چینج کر کے کنگلہ دیش رکھ دیا، چونکہ اس وقت سچویشن تقریباً ایسے ہی ہے سیلاب کی وجہ سے۔ اور پھر ایک سب سے بڑی امپارٹنٹ اور بہت ہی تھاٹ پرووکیٹنگ قسم کی جو ایک اور چیز میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ بنگلہ دیش میں اس وقت، اور میں اس کی تھوڑی سی تصحیح کروں گا کہ اس وقت سے مراد یہ جو کرونا کرائسس سے پہلے بنگلہ دیش میں 3.2 ملین یعنی 32 لاکھ خواتین جو ہیں وہ اس کی گارمنٹ انڈسٹری کے ساتھ جڑی تھی۔
اور جبکہ پاکستان کی 57 لاکھ خواتین جو ہیں وہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کے ساتھ جڑی ہیں، جو کہ بنیادی طور پہ ایک سوشل ویلفیئر پروگرام ہے جو آپ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو یا کام نہیں کر سکتے یا ان کو کام کسی صورت میں نہیں مل سکتا، جن کی آپ کوئی تعلیم و تربیت، کوئی سکل ان کو نہیں دے سکتے، جیسے کہ سوشل ویلفیئر کا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک کانسیپٹ ہے آپ کی سوسائٹی کا جو انویلڈ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے فار سم ریزن، ان کو ایک وقتی طور پہ دیا جاتا ہے جو سوشل ویلفیئر کا تصور ہے، تاکہ وہ کچھ عرصے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن یہ مستقل بے نظیر سپورٹ پروگرام ہے جو پاکستان میں خواتین کو دیا جاتا ہے۔ تو ایک سپورٹ پروگرام کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ان تینوں چاروں چیزوں کو آپ اگر یکجا کر کے دیکھیں تو اس وقت جو ایک نقشہ بنتا ہے وہ بڑا ایک جو ہے نا دردناک which is like tragic kind of a map وہ بنتا ہے کہ جس ملک نے جو ہے 70s میں جا کے اپنی آزادی لی اور ایک نئے سرے سے سٹارٹ کیا ایک ایسے ملک کے طور پہ کہ اس کو اس وقت آپ بنگلہ دیش کہہ سکتے تھے، کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش کا دوسرا مطلب کیا تھا؟ سیلاب، بے روزگاری، بھوک، ننگ، کیمپوں میں پڑے ہوئے لوگ، یہ بیماریاں، ہر چیز جس کو آپ نام کریں۔ انڈیا پاکستان اینڈ کریشن آف پاکستان ایک بک ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، اس میں جو ہے وہ 71 کے یہ جو واقعات ہوئے اس میں سے ایک بڑا فیکٹر یہ بتایا گیا کہ یہ بنگلہ دیش کو ڈیلیبریٹلی، نوئنگلی اور ود پلاننگ جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ویسٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے حکمران طبقات تھے، جس میں کہ موسٹلی اس وقت جو ہے وہ تازہ پرجوش قسم کی ملیٹری جس کے ہاتھ میں پاور آئی ہوئی تھی، اس کا خیال تھا کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے جان چھڑائیں، چونکہ یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بھوکے ننگے لوگ جو ہیں یہ ہماری معیشت میں ہمیشہ جو ہے وہ ایک بوجھ ہوں گے۔ اور اس وقت جرنلوں کے نزدیک معیشت تھی امریکہ سے پیسے مانگنا، یہی معیشت تھی ساری۔ تو یہ پیسے لے کے وہ کہتے کہ ہم جو امداد لیتے ہیں، انہوں نے مثال دی ایک جرنل نے دوسرے کو کہ اگر ہم ایک روٹی لیتے ہیں تو اس میں سے 90% تو ہم ان کو دینی پڑے گی، تو اس طرح تو ہم کبھی بھی یہ جو وشیس سائیکل ہے اس سے نہیں نکلیں گے۔ اس کے بعد یہ تو میں اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو 20-30 سال پہلے لکھی گئی، لیکن پاکستان کے جو معتبر جرنلسٹ ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی بڑے مستند قسم کے حوالے دیے ہیں کہ کس طرح ایوب خان نے مختلف لوگوں کو جو بیوروکریسی میں یا ملیٹری میں ہائی پروفائل عہدوں پہ فائز تھے ان سے یہ ڈسکس کیا کہ کسی طریقے سے بنگالیوں سے ہماری جان چھڑا دیں، جس کے نتیجے میں جا کے 71 والی جو واقعات ہوئے، اگر اس کو آج کے واقعات سے آپ کمپیئر کر کے دیکھیں تو جو نورا کشتی آج جاری ہے پاکستان میں، اور جس حد تک جو ہے ایک دوسرے کو لتاڑا جا رہا ہے اور غداری کے فتوے لگائے جا رہے ہیں اور ملک دشمنی کے اور ایجنٹی کے اور فارن فنڈنگ کے، اس کا 1/3 بھی جو ہے وہ 71 میں نہیں تھا، لیکن بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، جس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جیسے کہ لوگ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ مجیب الرحمان کو غدار تھا تو ذوالفقار علی بھٹو محب وطن تھا۔ دونوں میں سے ایک بات بھی درست نہیں تھی۔ شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ اپنے وطن کا وفادار تھا، جس دھرتی سے اس کا تعلق تھا اس سے وہ وفادار تھا اور اس کی وفاداری وہیں بنتی تھی۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ سندھ دھرتی سے ہے تو سندھ کا وفادار تھا یا سندھ کے ارد گرد کے علاقوں کا، تو اس کی وہیں بنتی تھی، نہ اس کا کوئی ہیروئزم تھا نہ اس کی کوئی ایسی چیز تھی۔ اصل طاقتیں پیچھے بیٹھی ہوئی جو کھیل کھیل رہی تھی، جس کو آپ ڈائریکٹر بیہائنڈ دا سین کہتے ہیں، جیسے آج ہو رہا ہے کہ سارے سیاستدان حیران ہیں کہ یہ کام کیسے ہو گیا اور وہ کام کیسے ہو گیا، چونکہ حکومتوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وفاق میں ہماری حکومت ہے، صوبے میں ان کی حکومت ہے، لیکن دونوں کی مرضی کے خلاف کوئی ڈیسیجن ہو رہے ہیں بہت بڑے بڑے جن کا ان کو کوئی خبر نہیں کہ یہ ڈیسیجن کر کون رہا ہے۔ یہ آج کی بات ہے، جب یہ چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں، سوشل میڈیا مارز وجود میں آ چکا، تو ذرا اس کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ جب 1971 میں صرف 2 نیوز پیپر تھے قابل ذکر پاکستان کے، اور ایک سرکاری ٹیلی ویژن تھا اور ایک ریڈیو پاکستان تھا، تو اپنی مرضی کی کنٹرول قسم کی نیوز تھی، تو اس میں بس یہ میسج دے دیا گیا کہ جی وہ غدار ہے اور وہ محب وطن ہے۔
اور اندر سے جو ہے وہ اپنا کام کر دیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنگالیوں نے ایک ریمارکیبل قسم کا جو ہے راستہ اختیار کیا, اور بالآخر آج اگر پاکستان میں لوگ اس طریقے سے غیرت کھائیں نا, جس کو غیرت کہتے ہیں, وہ غیرت کھاتے ہیں غلط بات پہ کہ ہمارے لیڈر کو اس نے یہ کیسے کہہ دیا, اور ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں. ایسی چیزوں پہ غیرت کھائیں نا جس میں کوئی گٹس بھی دکھانے پڑیں, کوئی آپ کی انر جو ہے انٹیگریٹی بھی سامنے آئے, آپ کا محنت کے ساتھ کوئی تعلق بھی ظاہر ہو, تو پھر بات ہے کہ اس کو غیرت آئے. تو غیرت آئے تو وہ تو سمندر میں چھلانگ لگا دیں کہ بھائی یہ جو ملک جس کو ہم نے دھکے دے کے نکالا تھا ایک دوسرے طریقے سے, آپ اس کو دھکے دے کے نکالنا ہی کہہ سکتے ہیں, چونکہ آپ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر جب ایک اوور ویلمنگ میجارٹی لینے والی پارٹی کو جو ہے وہ اقتدار دینے کے بجائے بندوق دکھاتے ہیں, تو اس کو جو ہے دھکا دینا ہی کہتے ہیں نا. چونکہ اگر انہوں نے اس کو رکھنا ہوتا تو ظاہر ہے بندوق کے بجائے اقتدار ان کے حوالے کرتے کہ لیں بھائی آپ جیت کے آئیں آپ کا حلف لیتے. تو یہ چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بنگالیوں نے غیرت کھائی, اور یہ چیز ان کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہوا اسی وجہ سے ہوا, جو ہماری غربت ہے, ہمارے وسائل لوٹے گئے, اور اس کو ہمیں اپنے عوام کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں یہ پکچر بنی جو آج آپ کو بر صغیر میں نظر آتی ہے کہ جہاں بنگلہ دیش اور کنگلہ دیش کا آپس میں خود پاکستانی سٹیزن جو ہیں وہ کمپیریزن کر رہے ہیں. تو یار سب سے پہلے میں بڑی بات یہ کر دوں کہ یار پاکستان کے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یار وہاں کے لوگ غدار تھے یا وہ غدار تھے. سیریسلی جب آپ کتابیں پڑھیں گے, آپ بکس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کے منہ سے تو ہم یہی سنتے تھے کہ یار وہ غدار تو اس نے غداری کی, اس نے الگ کر دیا. جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو ہسٹری کے اندر آپ کو باتیں اور چیزیں پتہ چلیں گی کہ یار ایکچوئل ہوا کیا تھا. یہ ریسنٹلی ابھی پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں ہوئی, تو تب یہ معاملہ تب تھوڑا زیادہ سامنے آیا, زیادہ اچھی طریقے سے لوگ سمجھ پائے تھے کہ اس ٹائم پہ ہوا کیا تھا اور ان کو کیسے الگ کیا گیا. اب ریسنٹلی پاکستان کے اندر جو صوبائی الیکشن تھی اس میں عمران خان جیتا, بٹ اس صوبائی حکومت ہی نہیں تھی کہ اس کو بولا کہ آپ کے ووٹ تو بھی پورے ہی نہیں, آپ کے ووٹ کو مائنس کر دیا. تو سیم سچویشن اس ٹائم پہ 71 کے ٹائم پہ ہوئی, اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یار بنگالیوں کا ایک اچھا اقدام تھا, کیونکہ اگر آج وہ آزادی نہیں لے ہوتے تو آج وہ بھی پاکستان کی طرح در در ٹوکرے کھا رہے ہوتے اور در در چیزوں کے لیے پھر رہے ہوتے. تو یہ ان کی آزادی کا ایک بہت بڑا اقدام ہے اور بہت زبردست چیز تھی کہ شیخ مجیب الرحمان نے ان کو آزادی دلوائی پاکستان سے. میں خود پاکستانی میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یار وہ ٹائم تھا کہ یار لوگ جو ہے نا بس ایک ہی نیوز چینل تھا اور ایک ہی ٹی وی تھا اور ایک ہی نیوز پیپر تھا یا ایک ہی ریڈیو تھا, اس میں ایک خبر چل جاتی تھی, پوری پاکستان کے اندر بات چلی جاتی تھی کہ یار کون غدار ہے کون نہیں. آج تو یار آپ یار اس کی نسلیں بھی بتا دیں گے کہ یار یہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے, اور زمین اور کتنی جائیداد ہے, سب چیزیں سوشل میڈیا پہ نیوز پہ سامنے آ جاتی. اگر اس ٹائم پہ نیوز ہوتا, اس ٹائم پہ پتہ چل جاتا تو لوگ کتنے خوش ہوتے کہ کون غدار ہے اور کون غدار نہیں ہے. بٹ ہوا اس ٹائم پہ وہ الگ بات. وہ ساری ایگزامپل ابھی ہمارے سامنے پاکستان کے اندر ہوئی کہ یار ایک پارٹی جیتی, اس کو حکومت نہیں دے رہی, اور دوسری پارٹی کے بندے کو سلیکٹ کر دیا گیا تھا کہ یار اس نے یہ کر لیا, یا الیکٹ یا سلیکٹ جو بھی ہے اس کو کر دیا اور یہ پارٹی کا ہیڈ ہے اور یہ اس طرح. تو یہ چیزیں ہمیں نہیں پتا تھی سیریسلی, ہم تو بس یہی سمجھ رہے تھے کہ یار یہ ہوا وہ ہوا. وہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے ہوئی تو ہمیں وہ درد یاد آیا کہ یار کاش تر میں بھی لوگوں نے یہ چیز صحیح ہوگی. باقی بات ہوئی تھی کہ پاکستان کیوں اپسیٹ ہے, تو پاکستان اسی لیے اپسیٹ ہے کہ یار ایک کنٹری جو ہے نا اتنی غربت کی وجہ سے ابھی لکیر کے نیچے, وہ جنہوں نے اس ملک کو دھکے مار کر نکالا تھا وہی ملک آج آپ کی جو ہے نا ہیلپ کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے شرم کی بات ہے, پاکستان کے لیے بڑی ڈوب مرنا کے ہمارے لیے, کیونکہ یار ہم نے ان کو دور بھگایا تھا اور آج وہ ہماری مدد کرے. تو یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے. ویڈیو اچھی لگی ہوئی لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں.